تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ال-عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس میں اس وقت کے حالات کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو رہنمائی کی گئی ہے اور ان کے لیے صحیح راہ عمل دکھائی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان ہوا تھا۔ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ابتدا میں اس جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ اللہ کے رسول نے کچھ صحابہ کو ایک دروا پر تعینات کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو یہاں سے کسی بھی صورت میں نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دشمن فوجیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو مال غنیمت لوٹنے کے ارادے سے انہوں نے وہ مقام چھوڑ دیا۔ چنانچہ خالد بن ولید نے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ایک فوجی ٹکڑی کے ساتھ گھوم کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی حملے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ اپنی بے تدبیری کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ سورہ ال-عمران میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے اور جن جن پہلوؤں سے مسلمانوں کی جانب سے کمزوریوں کا صدور ہوا تھا ان کی نشاندہی کر کے ان کی تذکیر و تنبیہ کی گئی ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہیں جان و مال دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، گویا اسلام قبول کرنا اور اس پر قائم رہنا آزمائشوں کو دعوت دینا ہے۔ اہل ایمان اسلام کا کلمہ بلند کرتے ہیں تو ان کے دشمن سرگرم ہو جاتے ہیں اور ان کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب پر ایمان لانے والوں کو ان کے مخالفین نے طرح طرح سے ستایا، انہیں اذیتیں پہنچائیں اور ان کا جینا دو بھر کر دیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد پر ایمان لانے والوں کو بھی اسی طرح آزمائشوں سے دوچار کیا گیا۔ چنانچہ انہیں مخاطب کر کے کہا گیا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور ہم نے تو ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ سو اللہ ضرور ان کو جان لے گا کہ ان میں کون سچے ہیں اور ان میں سے جھوٹے لوگوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اس آیت میں مزید کہا گیا ہے کہ تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مخالفین طرح طرح کے بارے القاب دینے لگے۔ اب کو ساحر، کاہن، جادوگر وغیرہ کہا اور مسلمانوں کے بارے میں بھی بہت تکلیف دہ باتیں عام کرنے لگے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، مخالفین اسلام کا یہ رویہ ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں رہا ہے۔ اس کا مظاہرہ ہم آج کل اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں اپنے دین پر عمل کے معاملے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے واقعات پر نظر ڈالیں تو کرناٹک میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے سے روک دیا گیا۔ کئی ریاستوں میں طبل مذہب کا قانون بنا کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت سے روکا گیا ہے اور یہ خدمت انجام دینے والی بعض شخصیات کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ مسلم پرسنل لا پر عمل کی آزادی سے محروم کرنے کے لیے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تلواروں، لاٹھی، ڈنڈوں، چاقوؤں اور دیگر اسلحہ سے لیس ہیکر مذہبی جلوس نکال کر مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور مسجدوں پر حملہ کر کے میناروں پر بھگوا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب مسلمانوں کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کی ہی مختلف صورتیں ہیں جن کا آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ محترم بھائیوں، اس آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان حالات سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ سورہ ال-عمران ہی میں دوسری جگہ دشمنان اسلام کے حوالے سے کہا گیا ہے، اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی کوئی تدبیر تمہاری خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔
ان آیات میں دو چیزیں اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ایک صبر، دوسرا تقوی۔ صبر قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے، انبیاء کو اس کی تاکید کی گئی ہے، اہل ایمان کو اس کی تلقین کی گئی ہے، اس کے فوائد و ثمرات بیان کیے گئے ہیں اور اس کے اچھے انجام کی خبر دی گئی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کے مظالم برداشت کیے جائیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی تدبیر اختیار نہ کی جائے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہا جائے اور تمام مصائب و مشکلات کو تقدیر کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ صبر استقامت اور پامردی کا دوسرا نام ہے۔ صبر اس عزم مصمم کا نام ہے کہ حالات چاہے جتنے خراب اور نامساعد ہوں، لیکن ایمان پر قائم رہنا ہے اور اس کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں کے تھپیڑوں میں قدموں کو ڈگمگانے نہیں دینا ہے، بلکہ حالات کا دیوانہ وار مقابلہ کرنا ہے اور انہیں سدھارنے اور بہتر بنانے کی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ صبر کا مطلب خود سپردگی اختیار کرنا اور سر جھکا دینا نہیں، بلکہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا اور ظالموں کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں صبر کے ساتھ جس دوسری چیز کو اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا اور خوش نودی کو پیش نظر رکھا جائے، وہ کام کیے جائیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے بچا جائے جن سے اس کا غضب بھڑکتا ہے۔ زندگی اس طرح گزاری جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اجر و انعام کا استحقاق بنے اور اس کی بیان کردہ سزاؤں سے نجات کی یقین دہانی ہو۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارے کن کاموں سے اقتدار پر قابض لوگ خوش ہوں گے، چنانچہ انہیں انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور کن کاموں سے ان کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے اور وہ تکلیف پہنچانے لگیں گے، چنانچہ ان سے رک جایا جائے، بلکہ ہر حال میں اور ہم کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھا جائے۔ محترم بھائیو، قرآن مجید میں جن گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل بھی ہے۔ مصر کے حکمراں فرعون اور وہاں کے قبطی لوگ صدیوں تک ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان سے بیگار کے کام لیتے رہے اور انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرتے رہے۔ ان کے درمیان حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا گیا۔ اس وقت بھی قبطیوں کا ظلم و ستم ان پر جاری تھا۔ حضرت موسیٰ حمزہ نے بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ بالاخر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے ناکام و نامراد ہوئے۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر دریا میں غرق ہو گیا، ان کا کروفر نیست و نابود ہو گیا اور بنی اسرائیل کو آزادی کی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہے، اس کا ظہور آج بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ہمارے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں سکون و اطمینان سے جینے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں، گھروں اور کاروبار کے مقامات پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ہمیں خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات سے ہمیں پریشان اور دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرور بدلیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر استقامت کا ثبوت دیں اور تقوی کی روش اختیار کریں۔